الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کلام پاک میں سورج کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، کیونکہ گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے جو بات آئی تھی وہ سراجم منیرہ کے تعلق سے بات آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، ہم نے سیاروں میں چاند کو نور اور روشن بنایا اور سورج کو ہم نے سراج اور چراغ بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراج فرما رہے ہیں اور سورج کو بھی سراج فرما رہے ہیں، تو کیا سورج اور آقا دونوں مقام کے اعتبار سے برابر ہیں؟ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے کہ جس طرح سے سیاروں میں سورج کا مقام ہے، اس طرح سے انبیاء علیہ السلام میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لیکن کیا سورج اور آقا دونوں مقام کے اعتبار سے برابر ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس دھوکے سے امت کو اور بندوں کو نکالنے کے لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بیان فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے سورج کو جو بنایا ہے نا وہاج بنایا ہے۔ وہاج وہج سے ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اور وہج کہتے ہیں نور مع الحرارہ، گرمی کے ساتھ روشنی۔ سورج روشنی بھی دیتا ہے، گرمی بھی دیتا ہے۔ سورج کی جتنی روشنی تیز ہوگی اتنی ہی گرمی زیادہ ہوگی۔ یہ سورج کی صفت ہے اور سورج کی خاصیت ہے کہ وہ روشنی تو ضرور دیتا ہے لیکن گرم بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ برخلاف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے ہمارے محبوب کو چراغ تو بنایا لیکن روشن بنایا، منیر بنایا۔ منیر صفت چاند کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے وَقَمَرًا مُنِيرًا، ہم نے نور والا نورانی چاند بنایا ہے۔ چاند کا اجالا، سورج کا اجالا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ سورج کی روشنی کی طرف بندہ دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، آنکھیں چونیا جاتی ہیں، جبکہ چاند کو آدمی آرام سے دیکھ لیتا ہے، بلکہ چاند کی روشنی بڑی میٹھی لگتی ہے۔ اللہ رب العزت یہی فرق بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے مادی سورج بنایا، اس سورج کی خاصیت یہ ہے کہ وہ روشنی تو دیتا ہے، عالم کو جگمگاتا ہے، لیکن ساتھ میں گرم بھی زیادہ ہے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح روشن ضرور ہیں، سورج کی طرح سے گرم نہیں ہے، بلکہ چاند کی طرح سے آقا کے اندر ٹھنڈک ہے۔ جو آقا کے قریب آتا ہے چمک جاتا ہے، جو سورج کے قریب جاتا ہے وہ سیاہ اور کالا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلیبیب آ رہے ہیں جو بظاہر ساولے ہیں، شکل و صورت ان کی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کرتے ہیں، پیارے آقا کیا میرا ایمان معتبر نہیں ہے؟
کہا کیا بات بنی؟ کہا کوئی اپنی لڑکی مجھ سے شادی کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، سب انکار کر دیتے ہیں میری شکل کو دیکھ کر کہ میں سیاہ اور کالا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی اور برکت والا ہاتھ پھیرا، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے چمکنے لگا۔ یہ دنیا کے سورج میں اور اللہ کے حبیب میں فرق ہے۔ سینکڑوں سیرت کے اندر واقعات لکھے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے، پیارے آقا کے لعاب مبارک سے کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں 4 سال رہے، 4 سال کے عرصے میں بکریاں اس قبیلے کے اندر تھیں۔ جس طرح سے انسان بیمار پڑتے ہیں جانور بھی بیمار پڑتے ہیں، جب بھی کوئی بکری بیمار پڑتی اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا سا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا جاتا، وہ شفا یاب ہو جاتی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک راہب کے پاس گئے جو سال میں ایک مرتبہ دوا دیا کرتا تھا، اس کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے اور جا کر یہ شکایت کی میرے بچے کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہتی ہے، لال رہتی ہیں، کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھیں سفید رہی ہو، لہذا آنکھوں کی کوئی دوائی چاہیے۔ جب اس راہب نے نظر ڈالی وہ کہنے لگا عبد المطلب کیسے بات کر رہے ہو، شفا اسی کے پاس ہے، خزانہ شفا کا اسی کے پاس ہے، اور بیمار کے پاس آپ ڈاکٹر کو لے کر آئے اور حکیم کو لے کر آئے۔ کہ میں بات نہیں سمجھا کہ ان کے منہ میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے، آپ ان کا لعاب ان کی آنکھوں میں لگاؤ، ان کو شفا مل جائے گی، کوئی اور دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال دنیا کے سورج کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سراجا وہاجا کہ یہ روشن ہے، گرمی بھی زیادہ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کیا سراجا منیرا کہ اللہ کے حبیب سورج کی طرح روشن ہے لیکن چاند کی طرح سے ٹھنڈے ہے، جو بھی اللہ کے حبیب کے قریب گیا چمک گیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ میں اپنے حبیب کو سورج سے تشبیہ دوں تو ظاہری عبارت بظاہر یہ سمجھ میں آتی تھی کہ اللہ کلام پاک کے اندر یوں بیان فرماتا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَشَمْسًا مُنِيرًا کہ ہم نے روشن سورج اللہ کے حبیب کو بنایا ہے، یہ فرما دیتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا ہم نے روشن چراغ بنایا، اور چراغ سے پھر سورج کو مراد لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ سورج جتنا بھی فائدے مند صحیح، سورج میں جتنی بھی خوبیاں صحیح، لیکن آخر وہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق میں اللہ نے نقص اور کمی رکھی ہے اور عیب رکھا ہے۔ بے عیب ذات اللہ کی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے، بغیر عیب کے کوئی عیب اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ مخلوق میں اللہ نے کمیاں رکھی ہیں، سورج میں ایک کمی ہے، سورج میں کمی یہ ہے کہ سورج سے دوسرا سورج نہیں بن سکتا۔ کروڑ سال سے سورج نکل رہا ہے، کبھی ہم نے دیکھا کہ 2 سورج بن گئے ہو ایک سورج سے؟ کیا آج تک سورج نکلتا رہا کہ پھر جس کی وجہ سے دوسرا سورج وجود میں آ گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورج سے کوئی سورج وجود میں آئے، لیکن چراغ ایسی چیز ہے ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان فرما رہے ہیں میرے محبوب یقیناً خاتم النبیین ہیں کہ اب میرے محبوب کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے محبوب سے فیض پانے والے، میرے محبوب کی تربیت میں رہنے والے، میرے محبوب کی صحبت میں رہنے والے وہ چمکیں گے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کو ہم نے روشن چراغ بنایا۔ جس طرح سے ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن ہوتے ہیں، اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع تیار کیا، اس لیے اللہ نے سراجم منیرہ بیان فرمایا۔ تو یہ کچھ خوبیاں تھی، اسی لیے اللہ والے فرماتے، علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ سورج کی طرح سے ہیں نہ چاند کی طرح سے ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سورج میں آگ ہے اور چاند میں داغ ہے۔ چاند داغدار نظر آتا ہے نا، آپ دیکھیں تو سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، اللہ کے محبوب بے داغ ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی، لہذا اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کو کہ دیکھو تم میرے محبوب کو کیسے سمجھو گے، باتوں سے نہیں سمجھ پاؤ گے، مثال سے سمجھو، تو سورج کو مثال بنایا، لیکن جہاں سورج فیل ہو گیا پھر اللہ نے چاند کی روشنی کو لے لیا، چاند فیل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے چراغ کو لے لیا کہ دیکھو میرے محبوب یہ ہے، ساری چیزیں چھوٹی پڑ جائے گی، میرے محبوب ان سے بہت بڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، سراجم منیرہ کے تعلق سے تو ہم نے سن لیا، گزشتہ جمعہ میں ابتدا ہم نے جو کی تھی وہ اس بات سے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہدایت کے ستارے فرمایا، اہل بیت کو کشتی فرمایا۔ تو اس میں کیا جوڑ ہے؟ تو اس جوڑ کے تعلق سے کچھ باتیں سن لیتے ہیں کہ دیکھیں جب تک سورج ہوتا ہے ستاروں کی قدر و منزلت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، ستاروں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، سورج کے ہوتے ہوئے کوئی ستارے کو یاد نہیں کرتا، چاند تک کو بھی یاد نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں ہے، سورج کافی ہے اجالا پہنچانے کے لیے۔ سورج اس قدر روشن ہے، آپ کھڑکیاں بند کر دیں، دروازے بند کر دیں، اندھیرا کر دیں، تب بھی آپ کے گھر کے اندر وہ روشنی پہنچا کر رہے گا۔ یہ سورج کی خاصیت ہے، لہذا سورج کے ہوتے ہوئے نہ ہمیں ستاروں کی ضرورت ہے نہ چاند کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، اے میری امت، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں، میں ابھی موجود ہوں۔ آقا فرما رہے ہیں میں آفتاب نبوت ہوں، میں نبوت کا سورج ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ستاروں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے میرے ہوتے ہوئے ابو بکر کتنے بڑے مقام والے ہیں، عمر کا کیا مقام ہے، عثمان کتنے بڑے مقام کے مالک ہیں، حیدر کرار کا کیا تقدس ہے، ابو ذر کتنے بڑے مقام والے، سعد اور سعید کتنے بڑے مقام والے۔ تمہیں جب تک میں موجود ہوں پتہ نہیں چلے گا، تم ان کے مرتبے کو سمجھ نہیں سکو گے۔ ہاں میں آفتاب نبوت جب غروب ہو جاؤں گا، جب میں اللہ کی دعوت کو قبول کر لوں گا، اور جب میں دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے صحابہ کتنے بڑے مقام والے ہیں۔ اللہ کے حبیب یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس ستارے کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس صحابی کے نقش قدم پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں، لیکن ستارے سورج کے وقت میں نظر نہیں آتے، جیسے گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ بعض مرتبہ جب سورج گرہن ایسا ہوتا ہے کہ کئی علاقوں کے اندر ستارے نظر آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دن میں بھی ستارے ہوتے ہیں، وہ چھپ نہیں جاتے، ہاں سورج کی روشنی کے سامنے وہ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر کا کتنا بڑا مقام ہے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، عمر کا مقام نہیں سمجھ پائیں گے، صحابہ کرام کا مقام نہیں سمجھ پائیں گے، لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب تمہیں پتا چلے گا کہ ابو بکر کتنے بڑے مقام والے ہیں۔ اور ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اس وقت میں عام طور پر غروب ہونے سے پہلے ایک ستارہ چمکدار نظر آتا ہے۔ عمومی طور پر ہم چاند تلاش کرتے ہیں نا، پہلی کا چاند، کہ بھائی آج چاند طلوع ہونے والا ہے، آج چاند نکلنے والا ہے، لہذا ہم ستارے کو دیکھتے ہیں کہ ہاں ستارے کو دیکھ کر اندازہ لگا دے کہ اس کے آس پاس میں کہیں ہونا چاہیے، یہ ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے 2 3 4 اور پھر سینکڑوں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، یہی روشن ستارے اسی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، صدیق اکبر کا ستارہ چمکنے لگا، اللہ کے حبیب نے اپنی موجودگی میں صدیق اکبر کو اپنا مسلح دیا ہے، اور 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی حیات میں، آقا کی زندگی میں امت کو پڑھائی ہے۔ یہ ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا،
ابھی سورج غروب نہیں ہوا، اس سے پہلے آسمان ہدایت پر ایک ستارہ چمکدار نظر آ گیا، اب چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا ہے۔ یہ سارا منظر آپ دیکھیں گے نا، دنیا کے اندر اللہ نے جو نظام بنایا وہ بالکل ویسا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں گے تو صحابہ کرام کی بات پھر تفصیل سے لینا آسان ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ زمانہ گویا رات کا تھا، رات کا زمانہ تھا۔ سارے انبیاء علیہ السلام نجوم نبوت تھے، یعنی نبوت کے ستارے تھے، اور ستارے رات کے وقت میں طلوع ہوا کرتے ہیں۔ ستارے نکلے، پہلا ستارہ نکلا جس کا نام آدم تھا، پھر دوسرا ستارہ طلوع ہوا جس کا نام شیش تھا، پھر تیسرا طلوع ہوا جس کا نام ادریس تھا، پھر چوتھا نکلا جس کا نام نوح تھا، پھر لگاتار ستارے آتے چلے گئے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے لگاتار نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ آسمان ہدایت پر، آسمان نبوت پر یہ نبوت کے ستارے جگمگا گئے، سارے کے سارے ستارے چمک گئے۔ رات کا کافی وقت گزر گیا لیکن ستاروں سے اندھیرے نہیں جایا کرتے، ستاروں سے اندھیرے نہیں جایا کرتے۔ لہذا اب ضرورت تھی سورج کی، اب یہ رات کٹتی رہی، یہ رات بھی خود پکارتی ہے صبح کو، اے اللہ صبح کر دے۔ ستارے بھی فریاد کرتے ہیں۔ اب زبان حال سے وہ نجوم جو نبوت تھے، نبوت کے ستارے تھے، انہوں نے بھی اللہ کے سامنے فریاد کی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کر دعا کر رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ اب اس نبی کو بھیج دے، نبی منتظر جس کا انتظار ہے، اس نبی کو بھیج دے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، یمن کے اندر ایک واقعہ بنا۔ یمن کے اندر ایک پجاری اپنے گھر کے اوپرے منزلے میں مندر بنایا ہوا تھا، بت رکھا ہوا تھا، میاں بیوی دونوں پوجا کر رہے تھے، اتنے میں وہ بت اوندا گر گیا، اور پھر ان دونوں نے تعجب سے کہا کیا ہو گیا؟ عامر نے اپنی بیوی سے کہا یہ کیا ماجرا ہے، اس ہمارے معبود کو کیا ہو گیا کہ خود بخود اوندے منہ گر گیا ہے؟ جب اس کو سیدھا کیا پھر گر گیا، تیسری بار سیدھا کیا پھر گر گیا، اور آواز آئی ولد النبی المنتظر، جس نبی کا انتظار تھا سینکڑوں سال سے، عرصے دراز سے، جو دنیا انتظار کر رہی تھی، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ نبی آج پیدا ہو چکے۔ اب رات گزر گئی، اب رات گزرتے 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 وہ وقت آ گیا کہ سارے ستارے چمک رہے، سارے ستاروں کے باوجود بھی زمین کی جو ظلمت ہے، زمین کی سیاہی ہے، زمین کا اندھیرا وہ دور نہیں ہو رہا۔ لہذا اب ضرورت ہے کہ کیا ہو، اب سورج نکلے۔ لہذا سورج نکلنے کے لیے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ آسمان کے اوپر ایک اجالا کرتا ہے جس کا نام صبح صادق ہے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے، یہ صبح صادق بتاتی ہے اے لوگوں ان قریب سورج نکلنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی بالکل اسی طرح اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی انتظام فرمایا۔ سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی تشریف لے آئے، سارے ستارے چمک گئے۔ اب صبح صادق کا انتظار تھا۔ اچانک اللہ کی رحمت جوش میں آئی، صبح صادق ہوئی، وہ بشارت دینے کے لیے، وہ خوشخبری دینے کے لیے کہ اب آفتاب طلوع ہونے والا ہے، ان قریب دنیا اور جہاں روشن ہوگا۔ وہ بشارت دینے کے لیے کون آیا؟ اس بشارت کے لیے اللہ نے اس نبی کا انتخاب کیا جس کا باپ کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبول فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا، وہ اہم مقصد یہ تھا کہ بشارت محمد سنانے کے لیے آئے تھے کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اس کا انتظام اللہ نے کیسے کیا؟ اللہ نے اس کا انتظام ایسے کیا کہ باپ کا انتظار نہیں کیا کہ چلو مریم شادی کرے گی، پھر شادی کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہوگا، سال میں اولاد ہو، 2 سال میں اولاد ہو، 15 سال میں اولاد ہو، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح 80 سال کے بعد اولاد ہو۔ اللہ نے اس کا انتظار نہیں کیا، بغیر باپ کے کنواری مریم کے اندر اللہ نے عیسیٰ کو ڈال کر دکھایا۔ عیسیٰ وہاں پرورش پا رہے، اور صرف پرورش آنند فانند پائی ہے، اور فوراً تیار ہو کر دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے باپ کا بھی انتظار نہیں کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بھی رکھنے کا انتظار نہیں کیا کہ صبح صادق کے لیے اللہ نے ان کو استعمال کیا، آنند فانند دنیا کے اندر بھیجا۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں،
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ خاصیتیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، لیکن اگر ان باتوں کو لیں گے تو ہمارا مضمون بہت لمبا چلتا چلا جائے گا، کچھ باتیں اور بھی لینی ہیں۔ خیر بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت کے لیے کیوں قبول کیا؟ کتنے نبی دنیا کے اندر آئے؟ 1.25 لاکھ کم و بیش نبی دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کسی نبی کو وہ منتخب فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں قبول کیا؟ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا غسل کرنے کے لیے گئی، اللہ نے سورہ مریم میں اس کو ذکر کیا ہے، جب غسل کرنے کے لیے گئی اس وقت میں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، وہ بالکل انسانی شکل میں، تندرست انسانی شکل کے اندر آئے اور انہوں نے آ کر حضرت مریم کا گریبان پکڑا، اس میں پھونک ماری، اس پھونک کے ذریعے سے حمل ٹھہر گیا، آنن فانن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ کے اندر تیار بھی ہو گئے، اور اسی وقت ان کو درد ذہ اٹھا، ولادت کا درد اٹھا، اور پھر وہ درخت کے نیچے جا کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خیر بہرحال اب سوال یہ ہے اللہ رب العزت نے اس بشارت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں چنا؟ اس کی وجہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھی ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل بنا کر آئے تھے، اللہ نے انسانی شکل بنا کر بھیجا تھا، تو وہ جو شکل لے کر آئے تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل لے کر آئے تھے، شبیہ محمد بن کر آئے تھے، آقا کی شکل لے کر آئے تھے، صورت محمد تھی، اسی شکل میں جبرائیل امین آئے تھے، لہذا اللہ نے اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت نبی کے لیے قبول فرمایا۔ بہرحال آنن فانن اللہ کا انتظام ہوا۔ پھر اس کے بعد دیکھو جب انہوں نے بشارت سنا دی، انہوں نے لوگوں کو بتا دیا وہ نبی آنے والے ہیں، آخری نبی دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، نبوت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اب اللہ نے موت کا بھی انتظار نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی پوری کریں، پھر موت آئے گی، پھر موت کے راستے سے وہ قبر کے حوالے ہوں گے اور پھر اللہ کے پاس جائیں گے۔ اللہ نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا، جب بشارت سنا دی تو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب کی سیرت کا کمال دوستو۔ کیا کیا شان بیان کی جائے۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ آسمان پر دیکھیں گے، افق پر دیکھیں گے، اجالا چھا جاتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ اب کیا سویرا ہوا ہے، اب سورج نکلنے والا ہے۔ اللہ نے آقا کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو استعمال فرمایا۔ بالکل سورج جب غروب ہو جاتا ہے اس وقت بھی آسمان پر اجالا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخر زمانے کے اندر دنیا کے اندر بھیجیں گے، وہ شریعت محمدی کو نافذ کریں گے، 40 سال دنیا کے اندر اپنی زندگی پوری کریں گے، اس کے بعد ان کو موت آئے گی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آقا کے روزے کے اندر دفن ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا۔ اب جب سورج نکلنے والا ہے، سورج طلوع ہوا، سورج نے اپنی زندگی گزاری، وہ شباب پر آیا، طلوع ہوتے ہوتے ہر جگہ کو چمکا دیا، مکہ کو چمکایا، مکہ سے پہلے اپنے گھرانے کو چمکایا، غار ہیرا سے طلوع ہوا ہے، اپنے گھر آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، صدیق اکبر جگری دور سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سب کلمہ پڑھتے چلے گئے۔ غلام ہیں زید وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، باندی ہے ام ایمن وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، گھر میں طلوع ہوئے سب نے کلمہ پڑھ لیا، پھر اپنے خاندان کے اوپر روشنی ڈالی، پھر مکہ کے اوپر روشنی ڈالی، پھر لیکون للعالمین نذیرا کہ ساری کائنات کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی ڈالی، اور ساری کائنات کے چپے چپے میں عاشقان رسول پہلے بھی موجود تھے، آقا کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھے، آقا کے دنیا میں آئے اس وقت بھی موجود تھے، آقا کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر یوں پھیلا کر رکھی ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، جب آقا اپنی زندگی گزار کر جب اللہ کے پاس چلے گئے، اب سورج غروب ہوا تو پہلا ستارہ صدیق اکبر کا طلوع ہوا، پھر دوسرا ستارہ نکلا جس کا نام عمر ہے، پھر تیسرا ستارہ نکلا جس کا نام عثمان ہے، پھر چوتھا ستارہ نکلا جس کا نام علی ہے، پھر ستارے آتے چلے گئے آتے چلے گئے آتے چلے گئے، اور آسمان ہدایت کا جو آسمان تھا نا، ہدایت کا آسمان پورے ستاروں سے جگمگانے لگا۔ اللہ رب العزت نے کیا انتظام فرمایا ہے، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو
ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.